بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو جمعہ کے مبارک دن عصر کی نماز کے بعد یہ طاقتور، جلالی اور لاڈلا وظیفہ صرف ایک دن پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ ایسی مبارک تسبیح ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر یہ محبوب تسبیح ہے کہ جو بھی سچے دل سے پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس کو ایسی ایسی برکتیں ملتی ہیں، ایسی رب کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا شخص اس کے مقدر پر رشک کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے اور آپ اپنی زندگی کی ہر وہ قیمتی چیز حاصل کر لیں جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، جس کا آپ تصور کرتے ہیں، جس کی آپ طلب کرتے ہیں کہ آپ کی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جائیں، تو پھر آپ نے اگر مالدار بننا ہے تو یہ عمل، یہ تسبیح پڑھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جس نے بھی اس سے پہلے پڑھی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا، لیکن پڑھنا اس کو جمعہ کے مبارک دن عصر کی نماز کے بعد ہے، اس لیے کہ ایک ہی شرط ہے کہ اس کو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے۔ جب نماز عصر ادا ہو جائے تو مغرب سے پہلے پہلے یہ تسبیح پڑھنا آپ کا کام ہے، اور یہ ایک ہی دن آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد یعنی کہ جب آپ عصر کی نماز سے فارغ ہوں تو وہیں بیٹھ کر پڑھیں گے، رزق کی کمی نہیں آئے گی، حاجتیں تمہاری تمام کی تمام پوری ہوں گی، دیکھتے ہی دیکھتے اگلا دن نہیں آئے گا، ابھی یہ مکمل تسبیح پڑھیں گے، دن مکمل نہیں گزرے گا، آپ دنیا کی ہر حاجت سے مالا مال ہو جائیں گے، اور جو قیمتی چیز چاہتے ہیں وہ آپ کا مقدر ہوگی، جس آرزو کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اور ایسی دولت کی برسات ہوگی کہ کہتے ہیں کہ جیسے آسمان سے موسلادھار بارش برستی ہے، اس قدر یہ تسبیح پڑھنے والے پر اللہ کا کرم برستا ہے، ایسے ایسے کرشمے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اس لیے یہ حیران کر دینے والی تسبیح ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے گا، ذرا آپ نے اپنے مقصد، اپنے حاجت کے لیے نیت کر لینی ہے، اس کا طریقہ سمجھ لیجئے گا، بالکل مختصر سے وقت میں آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور اس تسبیح کے پڑھنے سے وہ آپ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے، یعنی کہ یہ تسبیح آپ کا مقدر بدل دے گی، یہ تسبیح ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ تسبیح ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا دیتی ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں ہوتا ہے۔ اور جو بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اب اس تسبیح کو پڑھنا کیسے ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ جمعہ کا دن سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس مبارک دن کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ایک ایسی نایاب اور غیبی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی بھی مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی جائز دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا بلکہ لازمی قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس مبارک گھڑی کا فائدہ اٹھانا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، یعنی اسی حالت تشہد میں بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے 80 مرتبہ یہ خاص درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس درود پاک کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ
معاف فرما دے گا اور اس کے نام اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ ذرا سوچئے کتنا بڑا کرم ہے کہ صرف چند منٹ کی اس عبادت سے زندگی کے 80 سال کے گناہ دھل جاتے ہیں اور آخرت میں جنت کا اعلیٰ ترین مقام نصیب ہوتا ہے۔ یہ عمل خواتین اور مرد حضرات سب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ کرے گا وہ نہیں کرے گا، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جو جس ارادے سے پڑھے گا، اپنے لیے کامیابی کے لیے پڑھے گا تو وہ خود کامیاب ہوگا۔ کچھ والدین اپنے اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھیں گے تو ان کی اولادیں کامیاب ہو جائیں گی۔ مطلب کوئی شخص یہاں پہ موجود نہیں، آپ اس کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اب درود پاک 80 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اگلا ذکر شروع کرنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت مبارک ہے جس کا مطلب ہے اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ یہی الفاظ سے کیا ہے اور یہ الفاظ اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مبارک ہیں کہ اس کے کہنے سے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے کہنے سے آخرت میں جنت ملتی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بھی بنا لیتا ہے اور نیکیوں میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ اپنی زبان پر جاری کرنا، زبان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا، اس کے کہنے سے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ یہ عمل مبارک عمل ہے۔ جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو بندے کی اللہ تبارک و تعالی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن آپ نے اس کی 3 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 3 تسبیح سے مراد 300 بار پڑھنا ہے۔ یہ پہلی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس طرح اور بھی چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، جب آپ دیکھتے جائیں گے تو پھر آپ اس کو سمجھتے جائیں گے اور پھر کس قدر اللہ تبارک و تعالی مقام اور عزت عطا فرمائے گا۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا۔ اس نے ہمیں زبان دی ہے بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں اور چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں اور مختلف قسم کی ہمیں طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح اب ہم نے اس کی بارگاہ میں اس کی تمام چیزوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جب بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر بڑا راضی ہوتا ہے، اتنا اس بندے پر خوش ہوتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ تو مانگ، اب جو تو مانگنا چاہے گا میں تمہارا رب ہوں، کر تجھے عطا کروں گا۔ اب یہ کلمات اتنے بھاری ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر اس کو رزق عطا فرماتا ہے، سب سے بڑھ کر اس کی مشکلیں حل فرماتا ہے، سب سے بڑھ کر اس بندے کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھنا، یہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی تمہارا جو پڑھ رہا ہوگا قیامت کے دن جو اعمال تولے جائیں گے یہ کلمات پڑھنا اس کو بھر دیتا ہے، اور پھر اس کے پڑھنے سے اتنا زیادہ ثواب ہے کہ روز قیامت
جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان عمل کو بھر دیا جائے گا۔ اب ہم نے کہنا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی عطا کروں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، دیکھیں آپ پانی پئیں اللہ کا شکر ادا کریں، روز رزق کھائیں، کھانا کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی بھی ایسا کام کریں تو اللہ کی نعمت کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو آپ نے کہنا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اور اس کی بھی آپ نے پوری 3 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 3 تسبیحوں کی مراد 300 مرتبہ۔ اب یہ وہ 2 تسبیحات ہو چکی، اب تیسری اور آخری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات وہ ہیں جو بلندی پر جانے کے لیے ان کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ گویا تم نے آج کتنے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کر لیے، ہر ایک لفظ کو ایک بار پڑھنا صدقہ ہے تمہاری طرف سے، تو آج کتنے صدقے آپ نے کیے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں آسانی سے کر سکوں، کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، میرا بدن بھاری ہو گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ اکبر پڑھا کرو، یا اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے زین سمیت وقف کرنے سے بہتر ہے، 100 جانور قربانی کرنے سے بہتر ہے، اور 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ تو اس اللہ اکبر کی بھی آپ نے پوری 3 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس طرح ہی آپ کی تینوں تسبیحات 300 بار مکمل ہو جائے گی، یعنی 300 بار سبحان اللہ، 300 بار الحمدللہ، اور 300 بار اللہ اکبر۔ جب آپ عصر کے بعد مغرب سے پہلے یہ پورا عمل اور تسبیحات مکمل کر لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی تمام جائز حاجتوں کے لیے گر گرا کر دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر بدل دے گی اور غیبی مدد آئے گی۔ یاد رکھیے کہ یہ تمام قرآنی کلمات اور احادیث مبارکہ کے الفاظ ہمارے اخلاقی اور روحانی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہترین اثاثہ ہے، اور جب کوئی بندہ خالص نیت اور سچے دل کے ساتھ ذکر الہی کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور نصرت اس کی شامل حال ہو جاتی ہے، جس سے تمام دنیاوی اور اخروی معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خیر کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایمان افروز اور قیمتی معلومات آپ تک پہنچانے میں ہمیں بہت محنت لگی ہے، لہٰذا ہماری محنت کو سراہتے ہوئے اور اس نیکی کو آگے بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر فرما دیں، اور اب تک اگر کسی پریشانی بھی اس عمل سے دور ہو جائے، اور اگر آپ اس طرح کی ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔